سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. حاضرین اکرام قدر، سامعین ذی وقار، اللہ جل مجدہ کا کرم اور اس کے حبیب علیہ السلام کی عنایت کا صدقہ کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی امت میں سے رکھا، اور اس کی رحمت کہ اس نے ہماری کمیوں، کوتاہیوں، غفلتوں، گناہوں کے باوجود ہم پر اپنے محبوب کے صدقے مغفرت، بخشش، رحمت اور ستار العیوبی کی خیر عطا فرمائی. اور آج جو مضمون ہم نے منتخب کیا ہے، جس سے ہم اپنے دنیا و آخرت کو سنوارنے اور سیرت اور ہدایت سے اپنے آپ کو مزین کرتے ہوئے معاشرتی لحاظ سے لے کر رب کی قربت تک، حقوق العباد سے لے کر حقوق اللہ تک، اور اس قربت کے صدقے اس قربت الہیہ اور قربت رسول تک پہنچنے کا اہتمام کرنے کی کوشش کی ہے، وہ ان ہستیوں کا ذکر ہے، ان ہستیوں کا تذکرہ ہے جن ہستیوں کے تذکرے کو کرنے کا مضمون رب نے اپنے قرآن میں خود بنایا ہے. سورہ النساء آیت نمبر 32 ورس نمبر 32. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: یا نساء النبی، اے ازواج نبی، اے نبی کی بیویو، اے میری نبی کی بیویو، اے میرے نبی کی گھر والیو. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے عمومی طور پر انسانوں سے کلام کرتا ہے تو یا ایھا الناس کہہ کر بات کرتا ہے، اور وسیلہ بذریعہ زبان مصطفیٰ ہے. پھر اللہ جب حضور کے غلاموں سے کلام کرتا ہے تو ذریعہ اور وسیلہ زبان مصطفیٰ ہے. انداز تکلم خدا یوں ہوتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں. یہ شان. اور یہاں تیسرا کلام یہ ہے، جی سورہ احزاب شریف، ہاں ٹھیک ہے،
سورہ احزاب شریف کی آیت، میں نے احزاب کھولی، 33 نمبر سورہ احزاب، ماشاءاللہ۔ تو عرض کر رہا تھا، تو اللہ نے فرمایا تیسرا مقام جن سے رب نے خود کلام کیا ہے اور تخصیص کرتے ان کی شان کو بڑھایا ہے۔ آمنو کے اندر حضرت ابو بکر بھی آ گئے، عمر بھی آ گئے، عثمان بھی آ گئے، علی بھی آ گئے، اولین بھی آ گئے، آخرین بھی آ گئے، یہ سب آ گئے، مگر یہاں کلام جن کو رب نے کیا، کہا یا نساء النبی، میرے نبی تیری شان یہ ہے کہ میں تجھے کہتا ہوں یا ایھا النبی، اور براہ راست تجھ سے کلام کرتا ہوں تیری وجہ سے، تو کہ تیری زوجیت میں آ گئی، تیرے نکاح میں آ گئی، تیرے عقد میں آ گئی، تیری قربت میں آ گئی، تجھ سے ہو گئی، تو ان سے منسوب اور وہ تجھ سے جڑ گئی، تیرے رات و دن کی قربتوں کی، وہ تنہائیوں کی ساتھی، ہر بات کی ساتھی، تو محبوب تیرے فیض کی وجہ سے میں انہیں بھی فیض دیتا ہوں، یا ایھا النبی کہوں تو محبوب تجھ سے مخاطب ہوتا ہوں، اور یا نساء النبی کہوں اے نبی کی بیویوں، تو تخاطب الہی، رب کا تخاطب، رب کا کلام کرنا، رب کا مخاطب، کہ رب جن سے خود خطاب کرے، رب جن سے خود بات کرے، کہا کائنات میں ساری عورتوں کو چھوڑ کر محبوب اب میرا مضمون اور میری بات، میرا مطمع نظر اور میرا کلام جن پر وارد ہو رہا ہے اور جن کی جانب میری ربوبیت کی نظر ہے، جن کی جانب میں متوجہ ہو کر بات کر رہا ہوں، یا نساء النبی، اے میری نبی کی بیویوں میں تم سے بات کرتا ہوں۔ رب جن سے بات کرے، رب جن سے کلام کرے، رب باری تعالیٰ جنہیں شرف عطا کرے اور خود اپنے محبوب کی ازواج سے براہ راست مخاطب ہو، خود ہدایات جاری فرمائے، کہہ سکتا تھا اور تو یوں کیا کرو، خواتین یوں کیا کرو، یا نساء المسلمین، اے مسلمانوں کی عورتوں یوں کرو، رب نے کہا نہیں، یا نساء النبی، میرا تخاطب، میرا مخاطب صرف اور صرف میرے محبوب کی بیویاں ہیں۔ یہ کلام مقام ازواج مطہرات نبی ہے، یہ اللہ رب العزت نے انہیں جو مقام علو عطا فرمایا، رب نے ان سے کلام کیا، اور جب رب نبی کی بیوی کہہ کر کلام کرے تو قرآن کی نص قطعی ہو گئی، اور گھر والیوں کے بغیر گھر نہیں ہوا کرتا۔ کیا؟ گھر والیوں کے بغیر گھر نہیں ہوا کرتا۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر والیوں کو نکال دو اور اولاد گھر والی تو کہلائے، مگر گھر والیاں اور مائیں گھر والیاں نہ کہلائیں۔ تو اہل بیت اطہار پر جب آیت تطہیر اتری، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ صرف اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں ہر طرح سے پاک کر دے، ہر طرح سے مزکا کر دے، ہر طرح سے مصفا کر دے، ہر طرح سے کن کو، اور یہ چاہت اللہ کی ہے، کن کو؟ اہل البیت، نبی کے گھر والوں۔ تو اب گھر والوں کے اندر جہاں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جہاں امام حسن مجتبی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام عالی مقام سوار ہوا، کبھی چلا کبھی بیٹھا، تو اللہ کی اونٹنی کیوں کہا؟ کہا میرے صالح کی اونٹنی ہے نا، میرے صالح کی اونٹنی ہے، تو میرے نبی صالح کی اونٹنی آ جائے تو میں اسے مقام دیتا ہوں کہ اسے کہتا ہوں ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، تو شرف عطا کیا، کیا شرف عطا کیا، خیر اللہ بن گئی، وہ مقام اللہ کی نشانی بنی۔
تو اسی طرح رب باری تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے بارے میں اٹھائیں، تیسرا پارہ اٹھائیں جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں سب سے پہلے ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اب اس سے پہلے بھی امت مصطفیٰ کو رب باری تعالیٰ نے کس نسبت کی وجہ سے امت وسط کہا؟ خیر امت، سب سے بہترین امت کس سے کہا؟ آقا علیہ السلام کی وجہ سے۔ تو اس امت کا کوئی ثانی نہیں جو مصطفیٰ کی نسبت میں آ گئی، آقا کی امت میں آ گئی۔ اگر کوئی سب کچھ ہے بس حضور کا لعاب دہن منہ سے نکلے اس کو شرف، حضور جس سواری پر بیٹھ جائے وہ شرف والی، حضور جو جوتا پہن لے وہ نالین اقدس، حضور جہاں جس مقام پر رک جائیں، مکہ رک جائیں، مکے میں آئیں تو رک جائیں، وہ قسموں کا مرکز، حضور مکے سے مدینے چلے جائیں وہ قسموں کا مرکز، مکے سے مدینے میں رہے وہ قسموں کا مرکز۔ مالک ماجرا کیا ہے؟ روح اقدس بیت